رہی ہیں یا اب رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہی. جب وہ پرائم منسٹر تھے تب کیوں نہیں سوچا؟ یار آپ نے جو 14 اگست اور 15 اگست کا آغاز میں ہی عمران خان صاحب, میرا تو خیال ہے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا یہ ہلکا پھلکا پروگرام ہوگا. نہیں, خان صاحب کے بغیر نا تڑکا نہیں آتا. کوئی لطیفے گانے سنائے جائیں گے, کچھ یو نو لائٹ سی باتیں ہوں گی, تو آپ تو ہے جو سا ایک سیریس موضوع کی طرف چلے گی. نہیں, یہ سیریس موضوع بالکل نہیں ہے, اور عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی سیریس بات ہو بھی نہیں سکتی. بہت پسند کرتا ہوں, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اچھی بات کر رہے ہیں, میں ان کی تعریف کر رہی ہوں, انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے. جے شنکر صاحب بڑی بیلنس بات کرتے ہیں اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں. تو بات تو یہ ہے کہ اگر خان صاحب نے یہ چلایا ہے تو میرا ان کو ناچیز کا مشورہ جو شاید ان تک نہیں پہنچے گا, کیونکہ پہلے بھی جب بھی کوشش کی ہے وہ میرا نہیں خیال وہ مشورے پہنچے ان تک. وہ یہ ہوگا کہ وہ رات کو 2 نفل نماز پڑھے, اس کے بعد وہ جے شنکر صاحب کا انٹرویو سنیں اکیلے بالکل, اور اس کے بعد اس چیز میں ریفلیکٹ کریں, سوچیں, اس چیز سے تفکر کریں کہ جے شنکر صاحب ہیں جون سے ان کے اندر یہ ہمت طاقت کہاں سے آئی ہے, اور کیا بنیاد ہے, کیا بیس ہے جس کی بیس پہ وہ انڈیا کے طرف سے انڈیا کے ترجمان, انڈیا کی زبان بن کے, بھارت کی زبان بن کے ہی کہہ سکتے ہیں. اور وہ جو وجوہات ہیں ان کو پھر کمپیئر کریں کہ کیا پاکستان کے پاس وہ سالڈ بیس ہے, اور اگر نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے, اور پھر اس چیز پہ اس سے آگے ریفلیکٹ کریں فائنلی کہ جو مجھے موقع ملا تھا اس پہ میں نے اس سالڈ بیس کو بنانے کی کتنی کوشش کی, اور اگر میں نے کوشش نہیں کی تو پروبلی وہ کیا کہتے ہیں کہ پچھلی زندگی سے تائب ہو جائیں, ان چیزوں سے تائب ہو جائیں, اور اگر ان کو خدا نے دوبارہ موقع دے دیا تو پھر وہ یہ ایسا نہ کریں. یا اگر خان صاحب ہیں جو ان سے میرا وہ مشورہ مانے جو ان کو میں نے آج سے کوئی کتنے سال پہلے کی بات ہے, 10 سال پہلے کی بات ہے, ایک پرسنل میٹنگ میں ان کو دیا تھا کہ آپ اپنی پارٹی کو آپ ڈینگ زیاؤپینگ کی مثال لیں کہ ڈینگ زیاؤپینگ جو ان سے انہوں نے 1978 میں جب کمیونسٹ پارٹی کی وہ لیڈر بنے تو وہ خود کبھی فیس پہ نہیں آئے, ان کا ٹائٹل ڈپٹی سیکرٹری تھا اور ڈپٹی پرائم منسٹر تھا آف چائنا, لیکن ان کی جتنی نوجوان نسل تھی ان کو انہوں نے سامنے رکھ کے ان کے ذریعے اپنے خیالات اور اپنی چیزوں کو امپوز کیا, اور وہ لیڈر کے طور پر تسلیم ہوئے, اور انہوں نے چین کو بدل ڈالا. یعنی میرا اپنی ذاتی رائے میں, میری اسیسمنٹ میں موزے تنگ سے زیادہ ڈینگ زیاؤپینگ کا اثر ہے چین کی موجودہ, بلکہ چین کی جتنی بھی موجودہ طاقت اور جو اس کا سٹیٹس ہے وہ ان کا مرہون منت ہے ان ریفارمز کا, ان آئیڈیاز کا, ان باتوں کا جو ڈینگ زیاؤپینگ نے چین میں اس وقت امپلیمنٹ کی تھی. لیکن وہ کبھی بھی خود پریزیڈنٹ چائنا کے یا اس قسم کے سٹیٹس میں نہیں گئے تھے. تو خان صاحب کو یہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے جو ان کو ایک دفعہ مشورہ دیا تھا کہ آپ بھی ایک ڈینگ زیاؤپینگ والا رول لے لیں اس پارٹی کو, اور انہوں نے مجھے آگے سے بولا تھا کہ ہاں میرا وعدہ ہے میں ایسا ہی کروں گا. میں نے شوکت خانم کو بنایا ایک انسٹیٹیوشن, نمل یونیورسٹی کو ایک ادارہ بنایا ہے, اس کو بھی میں ادارے کے طور پہ بناؤں گا. اب بھی ان کے پاس موقع ہے, ان کے پاس اتنی مقبولیت ہو گئی ہے, ان کی باتوں پہ لوگ توجہ دے رہے ہیں, عوام ان کی طرف اٹریکٹ ہوئی بھی ہے. اس وقت بھی وہ اپنی ذاتی اقتدار کو ایک بہت بڑا دل دکھا کے ذاتی اقتدار, تو اگر وہ یہ کریں تو وہ ہسٹری میں بہت بڑا نام پائیں گے کہ اپنی ذاتی اقتدار لینے کے بجائے اپنے پاس کے نوجوانوں کو تربیت دے کے ان کو اپنے خیالات سے متاثر کر کے, اپنی فلسفی سے متاثر کر کے ایک ایسا پلان بنا کے پاکستان کی بہتری کا امپلیمنٹ کریں جس سے ملک کے اندر ان سے بہتری آ سکے, بجائے اس کے کہ ذاتی پرائم منسٹر دوبارہ بننے کے خواہش مند رہیں. تو میرا تو ان کو یہ مشورہ ہوگا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ڈالر ریٹ سب کو دینا چاہیے. میرا خیال ہے زرداری صاحب کو بھی دینا چاہیے کہ بلاول بھٹو کے بجائے اور بھی نوجوان ہیں پیپلز پارٹی میں, ان کو آگے آنے دیں. اسی طرح میاں صاحب کو کہیں گے ہم کہ بھئی جان چھوڑ دیں آپ بھی, اور پلیز شہباز شریف, حمزہ شہباز, مریم نواز اس سے باہر نکلیں. فضل الرحمان صاحب کو کہیں گے کہ آپ بھی اپنے بیٹوں کو بنا رہے ہیں, ان سے باہر نکلیں, ان چیزوں سے باہر نکلیں, ان سے رائز ابو دیم, اور
اپنی پارٹیوں کو ادارہ بنائیں، ایک مضبوط ادارہ بنائیں جس کے اندر مختلف طرح کی پالیسیز ہوں. آپ کو پتہ ہے ہماری پارٹی میں پالیسیز نہیں ہوتی. آپ اپنی پی ٹی آئی سے پوچھ لیں آپ کی افغان پالیسی کیا ہے، ان کو کوئی کچھ نہیں پتا ہوگا. آپ ان سے پوچھ لیجئے آپ کی انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی کیا ہے. نون لیگ سے پوچھ لیجئے، اس کو مسلم لیگ نہیں کہتے، نون لیگ کہتے ہیں. اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس حد تک ڈیٹیریوریشن ہو چکی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی سے پوچھ لیجئے. میں پچھلے کل ایک پروگرام میں سن رہا تھا کہ وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں نے بلاول بھٹو صاحب سے یہ جو طالبان کا سلسلہ دوبارہ سوات میں چل پڑا ہے، وہ مجھے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا تو وہ اس بارے میں بالکل لا علم تھے. بات یہ ہے کہ آپ نے پھر وزیر خارجہ کس لیے بننا ہے؟ صرف وہ